ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ جو آیت اللہ علی خامنہئی صاحب تھے وہ روایتی طور پر پاکستان کے بارے میں بڑا سافٹ کارنر رکھتے تھے. علامہ اقبال کی وجہ سے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی علامہ اقبال پر. اب ان کے برخوردار جو ہیں مجتبیٰ خامنہئی وہ ایران کے سپریم لیڈر بن گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے سپریم لیڈر بننے کے بعد وہ اپنے والد ہی کی پالیسی کو برقرار رکھیں گے یا ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی اور ان کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو ان کے والد کا ہوا؟ دیکھیں، جو ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے نہ انہوں نے کوئی الیکٹڈ آفس ہولڈ کیا ہے، نہ ہی کوئی پبلک آفس. سو ہمیں اس حوالے سے زیادہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں، مگر یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھی ہارڈ لائنر ہیں. یہ تو اسٹیبلشڈ ہے. تو میرا خیال ہے جو ان کے والد صاحب کی لیگسی ہے اس کو وہ کنٹینیو کریں گے. اور میرا خیال ہے جس اسموتھلی پروسیس کے ذریعے ان کو چنا گیا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جو پروپیگینڈا ہو رہا ہے مغرب میں کہ جی وہاں پر کنفیوژن ہے، کیوس ہے، ڈویژن ہے ہارڈ لائنرز اور ریفارمرز کے درمیان، میں سمجھتی ہوں کہ ایک جنگ کا جب ماحول ہوتا ہے نا تو لوگ پیپل کلوز رینکس جس کو کہتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں بیکاز آپ یو آر انڈر اٹیک بائی این انیمی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہی ول کنٹینیو دیٹ پالیسی. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل اور امریکہ کا کھلم کھلا یہ کہنا کہ ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے، جو بھی پوائنٹ ہوگا، خیر اب تو ہو چکے ہیں، کمال کی بات نہیں ہے. یعنی کہ یہ تو دھجیاں اڑاتی ہے انٹرنیشنل لاء کی، ہیومینٹی کی، کچھ بھی کسی بھی اسٹینڈرڈ سے اگر آپ دیکھیں تو میں نے تو کبھی یعنی کہ ابھی ریسنٹ ہسٹری میں تو آئی ہیو ناٹ کم اکراس کہ لیڈر آف ون کنٹری سینگ، یعنی کہ ٹرمپ ان دس کیس، کہ جی ہم اس کو بھی اڑا دیں گے، اس کو بھی ہم شہید کر دیں گے. دس از کمپلیٹلی انپریسیڈنٹڈ ان مائی اوپینین. ایک چیز میں کہنا چاہوں گی حامد، جو آپ کا پہلے سوال تھا اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے، دیکھیں یہ صرف ایک ملٹری ایکشن کے ذریعے نہیں وہاں پر جو آپ کہہ سکتے ہیں بندش ہو رہی ہے. اس کے لیے اس وقت جو انشورنس پریمیمز ہیں شپس کے لیے وہ اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ شپس کے لیے آلموسٹ ناممکن ہو گیا وہاں سے جانا. پھر یہ کہ اگر آپ ایک کامبیٹ زون میں ہیں تو کون سا شپ جائے گا وہاں، کون رسک لے گا کہ اوپر سے بمباری ہو جائے، چاہے ایک طرف سے یا دوسری طرف سے. تو آئی تھنک یہ جو اوور آل سچویشن ہے نا، یہ بہت ہی یعنی کہ جس کو آپ نے شروع میں بھی کہا تشویشناک ہے، نو اینڈ ان سائٹ. لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ ٹرمپ ول نیڈ ٹو فائنڈ سم وے آف ایکسٹریکیٹنگ، اس لیے کہ اگر بہت ہی یہ طویل ہوتی ہے تو وہ اس کے فیور میں نہیں جائے گی بات. اب اس کے لیے کیا ہوگا وچ ہی ول، جس کو وہ سیل کر سکتا ہے کہ میں تو بھائی جیت گیا ہوں. یہ آئی تھنک بہت ہی بڑا سوال ہے جس کا اس وقت ہمارے پاس جواب نہیں. لیکن ہی از کیپیبل آف ٹیلنگ اینی لائے. وہ تو کسی جھوٹ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے تو ان کو برباد کر دیا، ایران کو ختم کر دیا، یا ایرانین کیپیبلٹیز کو بالکل ہی ڈسٹروائے کر دیا. حالانکہ لاسٹ ایئر تو ہم نے سنا تھا اس سے کہ نیوکلیر کیپیبلٹیز ختم ہو گئی ہیں ایران کی، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی ختم کرنی. تو کتنی دفعہ ختم کریں گے یہ کیپیبلٹی وہ؟ جی، ایک جھوٹ بولنے کے لیے بندے کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. اب ایک اور بھی ایک بہت بڑا اہم ایشو ہے ارشد ملک صاحب. ہیومن رائٹس واچ یہ کہہ رہی ہے جی کہ اسرائیل جو ہے وہ وائٹ فاسفورس استعمال کر رہا ہے، لبنان میں بھی اور کہیں ایران میں بھی اس نے یہ کی ہے. اور دوسری طرف اسرائیل یہ الزام لگا رہا ہے کہ ایران اس کے خلاف کلسٹر بام استعمال کر رہا ہے. اب کلسٹر بام کا الزام پچھلے سال بھی لگایا گیا تھا لیکن اس کی کوئی ایویڈنس ہمیں نظر نہیں آئی تھی. اس مرتبہ تو ہمیں ایویڈنس نظر آ رہی ہے جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایران کے پاس کلسٹر بم کہاں سے آیا ہے؟ حامد صاحب، میں ایک بات پہلے آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا. جو لیڈرشپ کے بارے میں آپ نے کی، ابھی شاید آپ کی نظر سے وہ آرٹیکل گزرا ہوگا کہ انہوں نے بیانیہ بنانا شروع کر دیا ان کے خلاف اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ایک بہت بڑی بزنس امپائر کو رن کر رہے تھے. سو یہ آج کا جو اخلاقی دیوالیہ نکل چکا ہے اور جو تہذیب، تمدن، اور جو ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اس جنگ کو ایک مذہب کا بھی رنگ دینا شروع کر دیا. تو لیڈرشپ کے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میرے خیال میں یہ لیڈرشپ جو سلیکٹ ہوئی ہے لوگ ان کے ساتھ رہیں گے. دوسرا آپ کا سوال ایک اور تھا کہ کیا کردوں کو یا کیا بوٹس آن گراؤنڈ آئیں گے. میرے خیال میں امریکہ اس کو خارج از امکان قرار دے چکا ہے، بیکاز جو 9 ملین کرد ہیں
اور آپ کو پتہ ہے کہ عراق، سیریا، ایران اور نہیں، لیکن یہ جو سیریا والے کرد ہیں وہ امریکہ کے وہ خلاف ہیں. امریکہ کے خلاف ہے. لیکن یہ جو 9 ملین کا ایک مربع بنا ہوا ہے وہ بھی کوئی آپس میں اکٹھے نہیں ہیں، سوائے جن کو انہوں نے عراق میں خود مختاری دی تھی، انہوں نے بھی کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم اوپنلی ایرانی رجیم کے ساتھ نہیں جائیں گے. تیسرا، ود ان ایران اتنی ابھی ریزنٹمنٹ اوپنلی نہیں ہے جو کہ اس رجیم کے خلاف کھڑی ہو جائے. سو بوٹ آن گراؤنڈ آنا تھوڑا سا مشکل. تو رجیم چینج کے امکانات بھی نہیں میرے خیال میں تو نہیں ہونے چاہیے. اب یہ جو سوال آپ کا آتا ہے، آپ یاد کیجئے گا کہ جو امریکن لیڈرز تھے انہوں نے صدام حسین کو جب کیمیکل بامز استعمال کرنے کا خود سے کانسنٹ دیا تھا، انہوں نے اس کو کوئی نہیں روکا تھا. تو اسرائیل کا یہ کہنا کہ ایران کلسٹر بام استعمال کر رہا ہے بالکل بے بنیاد اور افواہ ہے. اچھا، یہ کلسٹر بم نہیں ہے. ہاں، ان کے پاس جو ہے، ابھی آپ نے ایک اور شاید رپورٹ سنی ہو یا سوشل میڈیا پہ سنا ہو کہ ایک امریکن جہاز ہے E-62A-B کہا جاتا ہے اس کو، جس کا کام صرف کنٹرولنگ ہے اور جس کا کام صرف نیوکلیر سگنل دینا ہے. اور کن کو دینا ہے؟ سب میرینز کو دینا ہے. اس کی ایئربورن ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں. تو جس لمٹ پہ ٹرمپ صاحب جا رہے ہیں اور نتن یاہو جا رہا ہے، یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بیانیہ بنا. اچھا، یہ بتائیں تو پھر یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایران ایک میزائل پھینکتا ہے اور وہ میزائل جو ہے وہ فضا میں جاتا ہے، جب وہ اسرائیل کی اوپر پہنچتا ہے، تل ابیب کی فضا میں پہنچتا ہے، تو اس میں سے مزید بہت سی ویپن نکلتے ہیں. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے سر کہ میں نے آپ کو پہلا بوسٹ فیز ہے. یہ سیدھا ہوا خلا میں جاتا ہے یا اوپر جاتا ہے. اس کے بعد یہ عمودی دائرہ بناتے ہوئے کشش ثقل کے تحت یہ اگلی فیز میں جاتا ہے. جو فائنل فیز ہے، جس کو ٹرمینل فیز کہتے ہیں، جس کو میں نے پہلے بھی بتایا، اس میں یہ اتنی سپیڈ کے ساتھ اور اتنی انرجی کے ساتھ اور اس طرح ڈائمنشنز میں جا کے کلسٹر بن جاتے ہیں. اب ان کلسٹر کے اندر جو ان کا الزام ہے کہ فاسفورس آ رہی ہے، وہ میں کہہ رہا ہوں غلط ہے. Otherwise, this is a technology which is being prevailed and which is a very successful technology جو کہ ہم. لیکن یہ ٹیکنالوجی ایران کو کسی نے دی ہوگی نا سر. کسی بھی ملک کو آپ کبھی نہیں روک سکتے جب وہ سیلف ڈیفنس پہ آتا ہے کہ وہ کہاں سے کیا لے، ایک بات. اور دوسرا، ایران کو یہ بھی کریڈٹ دیں کہ ان سالوں میں اس نے اپنی R&D کو مینٹین کیا ہوا. تو اس نے اپنی ایئر فورس مضبوط نہیں کی، اس نے میزائل سسٹم. دیکھیں، آج کے دور میں اسرائیل اور جو امریکہ ہے، یہ ماننے کی بات ہے کہ ان کی جو ایئر پاور ہے وہ اس ان میچیبل، اس کو آپ میچ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بڑی ایک میرے خیال میں دانش مندی کا سبق لیا. انہوں نے EW پہ کام کیا، ڈرون پہ کام کیا، اور وہ ڈرون جو کہ دوسرے ملک ان سے لینے کو تیار ہیں. تیسرا، اس نے میسائل ٹیکنالوجی کو اسٹرینتھن کیا. اور جو چوتھا سرپرائز دیا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو مینیج اس طرح کیا کہ میں نے یہ سارے ایسٹس امپلوائے کیسے کرنے.